تعصب مذہب سے بچو، تعصب مذہب سے بچو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور اوروں کے لیے بھی جنت کا راستہ کھلا رکھو، صرف خود جنت میں جانے کا ٹھیکیدار نہ بنو۔ اپنے ذہن کو مذہبی، قومی، علاقائی ہر قسم کے تعصب سے صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ تزکیے کی چند موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ یا بنی، حضرت انس کو آپ کہہ رہے ہیں، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد۔ احد میں ساری دنیا آگئی کہ نہیں؟ مسلم غیر مسلم بھی برابر ہو گیا، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریے، یہود، نصارہ، سب اس میں آ گئے۔ لاحد فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنت۔ یہ ذالک کا ترجمہ میں کرتا ہوں، یہ ہے میری عظیم الشان سنتوں میں سے ایک سنت۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اپنے آپ کو تعصب سے نکالو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے، چاہے سیدھا اللہ کی بخشش سے چلا جائے یا کچھ اپنی اعمال کا بھگت کے چلا جائے، جائے گا۔ تو اپنے آپ کو مذہبی تعصب سے بچاؤ، شدت مت اختیار کرو اور اختلافی مسائل پر مت گفتگو کرو، کبھی مناظرانہ روش نہ اختیار کرو، کبھی نفرت کے جنگل اپنے اندر مت اگنے دو، سب سے ہمدردی رکھو۔ ایک آدمی نافرمان ہے تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس سے تو انبیاء ہمدردی کرتے تھے، قریب کرتے تھے، ان کی گالیاں سنتے تھے، ان کے پتھر کھاتے تھے، ان کے الزام برداشت کرتے تھے اور پھر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو نفرت کا جذبہ یہ وارثان انبیاء کی شان نہیں ہے۔ نفرت، کراہت، ان سے دوری، یہ وارث انبیاء کی شان نہیں ہے۔ تو قریب کرنے کے لیے ہر ممکن حدود کے اندر راستہ اختیار کرو۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے، وہاں مسجد ویران تھی، نماز پڑھی، مسجد ویران تھی۔ کہنے لگے یہ مسجد ویران ہے، کوئی آبادی ہو سکتی؟ کہا جی ہاں، سامنے نواب صاحب رہتے ہیں، خان صاحب، وہ مسجد میں آ گئے تو مسجد آباد ہو جائے گی، لیکن وہ تو شراب بھی پیتا ہے اور غلط عورتیں بھی رکھتا ہے۔ تو اس کے پاس پہنچ گئے، سلام کیا، حال احوال پوچھا۔ کہنے لگے خان صاحب یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لوگ کہتے ہیں آپ آئیں گے تو آباد ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں ایک تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، ایک عورت نہیں چھوڑ سکتا، تو میں مسجد میں جاؤں؟ کہا ہاں ہاں جاؤ۔ کہا میں بے وضو کے پڑھوں گا؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ، بے وضو جا کے پڑھو۔ اس کو راضی کر لیا اور مسجد میں جا کے سجدے میں گر گئے، یا اللہ کسی طرح تیرے در پہ آ جائے، میں نے اس لیے کیا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، اس کو ہدایت دے۔ اب خان صاحب اٹھے پہلی نماز تو خود ہی خیال آیا کہ چلو پہلی نماز ہے وضو کر لیتا ہوں، پھر بعد میں نے مولوی سے کہہ دیا کہ میں نے وضو نہیں کرنا تو بے وضو کے پڑھوں گا، تو چلو غسل بھی کر لیتا ہوں، پاک ہو جاؤں۔ گئے، نماز پڑھی، ادھر ان کی دعا عرش پہ جا چکی تھی۔ نماز کے بعد جو گھر آئے
تو بیوی اتنی اچھی لگی کہ ایک دم طوائفیں دل سے نکل گئی، اور ڈیرے میں آ کر سب طوائفوں سے کہا سب چلی جاؤ واپس، شراب کی بوتلیں توڑ دیں۔ ایک تھوڑی سی محبت نے ایک آدمی کو جہنم سے بچا لیا۔ اور نادان علماء بھی دنیا میں موجود ہیں، آخر انسانی ہے نا۔ روس کے بادشاہ نے اسلام لانے کا ارادہ کیا، بت پرستی تھی رشیا، تو اس نے مسلم علماء کو بلایا، کہ مسلمان تو ہوتا ہوں، ایک شراب نہیں چھوڑوں گا، ایک سور نہیں چھوڑوں گا۔ ہائے 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 ہائے، کہنے لگے بھائی اس کے بغیر تو اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ وہ عیسائی ہو گیا، اور سارا رشیا عیسائی ہو گیا۔ وہ عقلوں کے مارے ہوئے اگر کہتے تو شراب بھی پی، سور بھی کھا، کلمہ پڑھ لے، تو اس کا ایمان اسے نکال لیتا، شراب سے بھی سور سے بھی۔ ایسے نادانی والے سبق نہ سیکھو، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اپنے پہلے سینے کشادہ کرو، محبتیں دو، تو لوگ تمہارے قریب ہوں گے۔ تو محنت اپنی ذات سے شروع کرو، جو میں ساری چیزیں تمہاری ذات سے اپنے مطابق، ہمارا یقین ٹھیک ہو، ہماری نماز ٹھیک ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سیرت کے مطالعے ہوں، اور ہمارے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ اور اگر تم کہیں خطیب، ادیب اور مدرس ہو تو کسی اسلامی فرقے کے خلاف کوئی بات مت کرو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظر رہے ساری زندگی کسی اسلامی فرقے کے خلاف مناظرہ نہیں کی، نہ بریلویوں کے خلاف، نہ شیعوں کے خلاف، نہ غیر مقلدین کے خلاف، نہ کسی اور کے خلاف، صرف دہریوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے مناظرے کیے، کسی مسلمان فرقے کے کچھ نہیں۔ اب ہم نے سب کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے، اہل حق ہونے کا ایک عجب پیدا ہو گیا ہے، سب سے لڑائی مول لی ہوئی۔ تبلیغ والوں نے کس طرح لوگوں کو سینے سے ایسی اوپر سے لگایا تو اللہ نے کتنے لوگوں کے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔